اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار لاتعداد تعریف اور تقدیس، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، اس کی نعمتوں کا اظہار، درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ امم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ہر خطبے کے اندر ایک حصہ اس بات پہ مشتمل ہے کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین طریقہ، بہترین راستہ اور سب سے اعلیٰ طرز زندگی، سب سے اچھا معمول، یہ سب ہدیٌ کے معنی ہے۔ سب سے بہتر جو کوئی طریقہ کار اس دھرتی پر ہے تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس سے بہتر طریقہ کسی بھی چیز کا، وہ تعلیم کا ہو، تدریس کا ہو، معاملات کا ہو، نظاموں کا ہو، وہ سیاست کا ہو، وہ مذہب کا ہو، وہ معیشت کا ہو، وہ تجارت کا ہو، وہ معاشرت کا ہو، سب سے بہترین طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہستی ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ جب ہمارا یہ بنیادی تصور بالکل کلیئر ہوگا کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، تو ہم کسی اور طرف جائیں گے نہیں۔ ہم اور طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے اس ایمان اور یقین کے اندر کوئی شک ہے، کوئی فرق ہے۔ ہم نے اپنے اپنے دائرے بنا لیے۔ کسی نے کہا کہ نماز تو ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، باقی سارے معاملات ہماری دنیا ہے، ہم آزاد ہیں، ہمارا ذہن ہے، ہماری سوچ اور فکر ہے، سب کچھ ہے، تو ہم اس کے مطابق، جیسا زمانہ ہے اس کے مطابق چلیں گے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس زمانے میں اور اس کے بعد بھی جتنی ترقی ہوگی ان سب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات ہمیں روشنی فراہم کرتی ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دیا ہے اور قیامت تک کے لیے دیا ہے، تو پھر اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی کہ ہم کسی اور چیز سے اس میں اضافہ کرنا چاہیں، کسی اور تہذیب سے کچھ لے لیں، کسی اور کی تعلیم کو اس میں شامل کر کے اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ خود اپنی ایک تہذیب ہے، اپنا ایک تمدن ہے، اپنے رہن سہن کے طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے تہذیب و تمدن کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنی بنیادوں کے ساتھ جڑی رہتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہم ترقی تو دیکھتے ہیں، مختلف ممالک ترقی یافتہ ہیں، وہ ترقی یافتہ ہیں دنیاوی اعتبار سے، بحیثیت قوم ان کا کیا ان کے دین اور اساس اور نظریات سے تعلق ہے یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ مثلا عیسائی ریاستیں دنیا کے اندر موجود ہیں، عیسائی ریاستیں موجود ہیں لیکن عیسائیت نہیں ہے۔ اس کو ہم عیسائیت کی ترقی نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے یہ دنیاوی ایک ترقی ہے جو انہوں نے حاصل کر لی، اور انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر ترقی حاصل کی، اپنے مذہب کو ایک طرف رکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں یہ ہوا ایسے تھا۔ تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتاؤں
کہ مغرب کے اندر، یورپ کے اندر بہت زیادہ سختی کی جاتی تھی، دین پر ایسے طریقے سے کاربند رکھنے کی کوشش کی جاتی رہی پہلے کہ لوگ دین سے بالکل برگشتہ ہو گئے، دین سے متنفر ہو گئے۔ وہ دین اصل دین نہیں تھا جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، وہ دین ان کا اپنا تھا، خود انہوں نے تراشا ہوا تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ وہ رہبانیت جو انہوں نے خود ایجاد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ وہ کیسے تھا؟ اس کی ایک مثال آپ کے گوش گزار کروں کہ ایک شخص ہے، انگلش میں سینٹ کہتے ہیں، جو عیسائیوں میں راہب یا ولی اپنے آپ کو سمجھتا ہے اسے سینٹ کہتے ہیں، ان میں سے ایک تھا۔ اس کو اس کا شوق تھا کہ میں نا اپنے آپ کو رسیوں سے جکڑ دوں۔ اس نے کہا، یہ تاریخ کے اندر واقعات موجود ہیں، اس کو جکڑا گیا زنجیروں سے، رسیوں سے۔ اس نے کہا اور زیادہ باندھو تاکہ مجھے اذیت زیادہ سے زیادہ محسوس ہو۔ جب اس کو باندھا گیا اور اسی حالت میں رہنے دیا گیا، حتیٰ کہ ان رسیوں سے اس کے جسم کے اندر نالیاں بن گئیں، نالیوں میں کیڑے دوڑنے لگے۔ اب وہ کیڑا اگر ادھر سے کوئی اس نکل کے نیچے گر جاتا تھا تو وہ اپنے لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دو، کیونکہ میرا جسم ہی ان کی خوراک بنایا گیا ہے۔ اس طریقے سے عیسائیت کے جو لوگ ہیں وہ اس رہبانیت سے، اس خود ساختہ دین سے متنفر ہوئے۔ انہوں نے مذہب کو سائڈ پہ لگایا اور پھر ترقی حاصل کرنے لگ گئے۔ اب ان کی ترقی میں مذہب نہ حائل ہوا نہ رکاوٹ بنا، کیونکہ انہوں نے مذہب کو ایک طرف رکھ دیا تھا۔ اقبال نے اسی کو کہا نا، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ ان کی تہذیب وہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک نازک شاخ پہ آشیانہ بنا ہو، ایک گھونسلہ بنا ہو، وہ شاخ نازک ہو وہ تو خود ہی گر جاتی ہے، اس پہ اس نے آشیانے کو کیسے برقرار رکھنا ہے۔ تو بالکل اقبال نے ان کی تہذیب کی یہ مثال دی۔ تو ہمیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے اصول، پیاری باتیں، اعلیٰ تعلیمات اور ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کی وہ ساری تعلیمات اور رہنمائیاں موجود ہیں، تو پھر ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اگر آپ سے کہوں کہ آج ہمیں مسجد میں وہ تعلیم اور تہذیب نظر نہیں آتی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اور تعلیم تھی، آج ہمیں ایوان میں، اپنے معاشرے میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند فرمائی ہیں، تو میں کیسے مان جاؤں کہ میں اور آپ اللہ کے نبی کے سچے امتی ہیں؟ یہ دعویٰ تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ سوچ اور فکر بھی اب نہیں رہی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ مایوسی کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی مجلس دیکھتے ہیں، مثلا کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، فون پہ بات ہوتی ہے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی کوئی کسی سے ملے تو اس کو سلام کہے۔ تو سلام کہنے کا جو انداز ہے وہ بھی بتایا گیا، جو اس کے الفاظ ہیں وہ بھی بتایا گئے، اس پر نیکیاں بھی بتائی گئیں۔ تو ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کے تو اپنی طرز پہ، کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ گڈ مارننگ کہہ دے گا، وہ کوئی اور کیا حال ہے، کوئی اپنے الفاظ ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ کہاں گئیں؟ یہ سلام اتنی اچھی دعا ہے کہ آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے لیے سراپا سلامتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو سلامتی اور امن سے رکھے، اس کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں۔ کتنی اعلیٰ یہ دعا ہے، تو اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، صرف اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ پرانی باتیں اور پرانے دور کی اب ان کی کیا حیثیت ہے، تو نئے نئے لفظ، نئے نئے طریقے، نئے نئے اسلوب اختیار کرتے۔ اسی طرح ہماری مجالس کے اندر اللہ کا نام
اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اس کا وہ تصور ہی نہیں ہے، اس کا تذکرہ، اس کی حمد یہ بیان نہیں کی جاتی، تو یہ مجلسیں جو ہیں یہ ہمارے لیے وبال ہیں، جن میں نہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی قوم کسی جگہ جمع ہوتی ہے، وہ اللہ کی حمد نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجتے، تو وہ مجلس ان کے لیے باعث ہلاکت ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے سکتا ہے اس جرم پہ کہ وہ جمع ہوئے اور انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجا۔ یہ ہمارا تعلق اس تہذیب سے جوڑا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے سکھائے، لیکن ہم ان چیزوں کو بالکل کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے آداب جو سکھائے اس میں یہ ہے کہ دوسرے کا خیال رکھنا ہے، یہ اسلامی تہذیب ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے دوست احباب کا وہ خیال رکھنا تو دور کی بات، انہیں اذیت دینے سے بھی نہیں چوکتے۔ یعنی کوئی اذیت کسی وجہ سے مل رہی ہے تو ملتی رہے، ہم اس سے بھی اپنے ہاتھ نہیں کھینچتے، تو یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کس کو قرار دیا کہ من سلم المسلمون باللسان ویدی، کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی بات سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، یہ ہے مسلمان، لیکن ہم اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے پینے کے متعلق جو ہدایات فرمائی، ہم بالکل اس کو اگنور کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی بھی شخص پانی کے اندر سانس لے یا پھونک مارے، یہ بظاہر معمولی سی باتیں، اس وقت شاید اس کے اثرات لوگوں کے سامنے نہ آئے ہوں کہ یہ پھونک مارنے سے نقصان کیا ہو سکتا ہے، اس میں پانی میں یا کسی بھی مشروب میں آپ اگر سانس لیں گے تو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سنا ہی تھا اور اس پہ عمل کیا تھا۔ آج تو ہمارے سامنے تحقیقات آ گئیں کہ انسان جب ہوا اپنی خارج کرتا ہے، سانس باہر نکالتا ہے، تو اس وقت کاربن ڈائی آکسائڈ وہ خارج ہوتی ہے اور وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب اس دور میں صحابہ کو نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے اس پہ پورا عمل کیا۔ ہمیں پتہ بھی چل گیا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ چائے پہ پھونکے مار رہے ہوتے ہیں اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کوئی پانی میں مار رہا ہے، کوئی یعنی اپنے اپنے طرز کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ ولا یتنفس، کہ اس کے اندر سانس بھی نہ لیا جائے۔ تو صحابی نے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر میں اس پہ کوئی تنکا دیکھوں پھر کیا کروں؟ یعنی آپ کوئی چیز اس دور کے مطابق، یعنی کسی تالاب سے، کسی گھڑے سے، کسی مشک سے انہوں نے پانی لیا ہے، اس کے اندر کوئی خس و خاشاک، کوئی تنکا آ گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دراصل یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اس کو تو میں نے پیچھے کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ انڈیل دے، یعنی اس پانی کا وہ حصہ جہاں پہ تنکا ہے اس کو بہا دے۔ اب وہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، میں ایک سانس میں اپنا جو سیرابی ہے وہ پوری نہیں کر سکتا، مجھے زیادہ پیاس۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَأَبِنِ الْقَدْحَ، کہ جو پیالہ ہے اس کو پیچھے کر لے، پیالے کو پیچھے کر لے، برتن کو پیچھے کر لے، سانس لے لے اور پھر قریب کر کے پھر پی لے، لیکن اس پانی کے اندر یا جو بھی مشروب ہو اس کے اندر سانس نہیں لینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو ہم اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، جو دیکھنے میں آتا ہے کئی لوگ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں یقیناً۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کے اندر، آپ کی تعلیم کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آپ ہر اچھا کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے۔ اگر آپ تشریف فرمائیں، صحابہ کرام بھی ہیں،
آپ کی دائیں طرف اگر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ دائیں طرف چھوٹی عمر کے صحابی اور آپ کے بائیں طرف بڑی عمر کے صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ کے سامنے کوئی مشروب آیا تو آپ نے اس چھوٹی عمر کے صحابی سے پوچھا کہ اگر تم اجازت دو تو میں انہیں دے دوں، کیونکہ آپ نے اسے پہلے پیا تھا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے بچے ہوئے پر کسی اور کو ترجیح نہیں دیتا، یعنی جو آپ نے بچایا ہے وہ میں ہی لینا چاہتا ہوں کہ پہلے میں اسے پیوں۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے دائیں طرف کو کس قدر ترجیح دی کہ ان سے پوچھا کہ حق تمہارا ہے، ملنا تمہیں چاہیے، لیکن تم اگر اجازت دیتے ہو تو میں ان کو دے دوں جو بڑے ہیں۔ لیکن انہوں نے نہیں کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے آغاز کیا، اور اس طرح وہ پیالہ گھومتے گھومتے ان بڑوں تک بھی پہنچ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ، اور حدیث میں بالکل واضح ہے کہ یحب التیمن فی شان کلی، کہ ہر معاملے میں آپ اچھے معاملے میں تیمن دائیں ہاتھ کو پسند کیا کرتے تھے۔ مثلا گھڑی ہے، ہم عموماً جو لوگ پہنتے ہیں وہ بائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں۔ میں نے اس بارے میں سوچا، میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیمن کو دائیں ہاتھ کو پسند کرتے تھے، تو گھڑی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ زندگی یہی وقت کا ہی مجموعہ ہے نا، جب یہ ختم ہوتی ہے، وقت ختم ہوتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے وقت کی قدر کی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہم دائیں ہاتھ پہ پہنے، ٹھیک ہے سارے لوگ پہنتے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ یہ کہاں سے آئی اور کہاں سے چلی، مجھے تو یہ پتہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو پسند کیا ہے، میں اس پہ پہنتا ہوں۔ لوگ مجھے کہیں یا کہیں کہ اس کو یہ ادب کا نہیں پتہ، تو میں کہوں گا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مجھے تو یہ چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تہذیب کیا ہے، میں نے اسے اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مثلا یہ مانگ نکالنے کی بات ہے، مانگ نکالنا، یہ جو چیر جسے ہم کہتے ہیں سر کے درمیان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک احکام نہیں اترے تھے تو آپ کے بال مبارک سیدھے ہوتے تھے، سیدھے پیچھے کی طرف۔ تو پھر جب احکام اترے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے مانگ نکالتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو بھی تیار کرتی تھی، وہ پھر آپ کی مانگ کے اندر بعض اوقات اس کی چمک جو ہے وہ نظر بھی آتی تھی۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ الٹی مانگ نکالنا یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، لیکن میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ مجھے اچھا نہ لگے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسوہ کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اگر دیکھیں تو آج کی اس دنیا کے اندر جہاں پہ تکلفات ہیں، جہاں پہ لوگ بناوٹی تصنع اور ایسی تکلفانہ زندگی کے عادی ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رکھیے، انتہائی سادگی کے ساتھ اور انتہائی پروقار طریقے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کی۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں، ایک انصاری خاتون دعوت کرتی ہے آپ کی، اور دعوت میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، اس نے کیا کیا، کھجوروں کا ایک جھنڈ، اس کے نیچے چٹائی بچھائی اور پھر پانی چھڑکا آس پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کیا، اٹھے، ظہر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد مصروف رہے باتوں میں، کاموں میں، اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، وہ جو کھانا تیار کیا تھا وہ ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے، تو اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول کیا اور کھایا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے کیسی اس میں بے تکلفی ہے،
ہم یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر نا جھوٹ، تصنع، بناوٹ وہ بہت زیادہ داخل ہو گیا ہے۔ جو دعوت دینے والا ہے وہ بھی ایسے ہی جو ہے نا بالکل ارادے کے بغیر وہ کہہ دیتا ہے، اور جو ٹھکرانے والا ہے دعوت وہ بھی ارادے کے بغیر ہی اسے ٹھکرا دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ اذا دعاک فاجبہ، کہ اگر کوئی شخص تمہارا مسلمان بھائی تمہیں دعوت دیتا ہے تو تم نے اس کو قبول کرنا ہے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت دینے والے بھی یوں ہی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے اس نے کون سا آ جانا ہے، اور جو ٹھکرانے والے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اگر دعوت قبول کر لی تو یہ کہ شاید اس کو اتنی بھوک لگی تھی۔ میرے دوستو، ان سب چیزوں سے اپنی جان چھڑا لیجئے، حقیقت کی طرف آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ یہ کون صحابی تھے؟ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے تھے۔ جب یہ انصاری تھے اور حضرت عمر مہاجر تھے تو یہ بھائی بنے ان کے۔ یہ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا وقت نکالیے، آپ میرے ہاں تشریف لائیے، میں اپنی گھر کی ایک جگہ کو بطور مسجد بنانا چاہتا ہوں، وہاں میں نماز پڑھ لیا کروں، تو آپ تشریف لائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ہی دن، آپ دیکھیے کہ آپ ایک ریاست کے سربراہ بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، آپ کے پاس لوگ آتے تھے، وفد آتے تھے، آپ کے اتنے امور تھے، آپ ایک سپہ سالار بھی تھے، بہت سی جج بھی تھے، یعنی بہت سے ایسے امور آپ انجام دے رہے تھے۔ لیکن اگلے ہی دن صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے، صرف ان کی دعوت پہ کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے اور جا کے ان سے پوچھا کہ کہاں پہ نماز پڑھنی ہے، انہوں نے بتایا، تو آپ نے نماز پڑھی تو چلنے لگے۔ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ میں نے آپ کے لیے کوئی سویٹ ڈش بنائی ہے، اسے خزیرہ کہتے ہیں، تو آپ وہ کھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے وہ تناول کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ کیسی پیاری زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنو منتفق کا وفد آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں ہے۔ میں آپ کو اس پیغمبر کی باتیں بتا رہا ہوں جس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے لازم ہے، جس کی سیرت کو اختیار کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر بھی آپ کی تعلیمات سے کنارہ کشی کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے یقیناً کسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ یہ مشابہت عام امور میں نہیں ہے، یہ مشابہت ان کی تہذیب جو خاص ان کے مذہبی اور ایسے رواج اور ایسے تہواروں سے ہو، جیسا کہ ابھی 25 دسمبر گزرا، جو ان سے مشابہت اختیار کرے گا، ان جیسی باتیں کرے گا، اور یہاں تک کہہ دے گا کہ ہم مدارس میں تو خرچ نہیں کرتے لیکن ہم چرچوں کو اور گرجا گھروں کو دے رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمیشہ پاکستان کی ریاست کا جو پلڑا ہے وہ اقلیتوں کی طرف ہی جھکتا ہے، وہ کبھی مسلمانوں کی طرف نہیں جھکتا، ان کے حقوق کی طرف نہیں جھکتا، وہ کوئی بھی اعتبار ہو۔ اور یہ ایک تاریخ ہے جو چلی آ رہی ہے۔ یہاں پہ مندر بنانا آسان ہے، یہاں پہ چرچ بنانا آسان ہے، یہاں پہ جو یہودیوں کی عبادت گاہیں بنانا آسان ہے، یہاں پہ مرزائیوں کے مزارے وہ بن سکتے ہیں، اگر نہیں رجسٹر ہو سکتی تو مسجد رجسٹر نہیں ہو سکتی۔ یہ المیہ ہے ہماری قوم کے لیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا بنو منتفق کا، آپ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ گھر میں آپ تشریف فرما نہیں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، تو انہوں نے ان کے لیے کوئی اہتمام کیا، کوئی میزبانی کی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ نے 100 بکریاں رکھی ہوتی تھیں،
اور جب 101 بکری ہوتی تھی تو آپ ایک بکری پہلی ذبح کروا دیتے تھے۔ تو اسی دوران وہ وفد بیٹھا تھا، آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری خدمت ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی ہوئی ہے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام کیا تھا، یعنی گھر والوں کو بھی یہ تعلیم ہے کہ وہ ایسا کریں۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی فرد گھر میں نہیں ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اگر اکیلی عورت ہو وہ کسی غیر محرم کو اپنے گھر کے اندر آنے دے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر وہ ادب آداب شرعی ان کا خیال رکھ کے میزبانی کرنا یہ بہت ضروری ہے اور لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو ان سے پوچھا کہ تمہاری کوئی میزبانی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوئی ہے۔ پھر اسی دوران ایک آپ کا جو وہ تھا چرواہا، اس نے وہ بکری، ایک چھوٹی سی بکری ہوئی تھی، اس کی آواز آ رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بکری نے کیا دیا؟ اس نے کہا کہ بکری کا بچہ۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کے بدلے ایک بکری ذبح کر دو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے لوگوں سے باقاعدہ وضاحت کی کہ یہ ہم نے آپ کے لیے نہیں کی، یہ بکری جو ذبح کی گئی ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم جب 101 بکری ہوتی ہے تو ایک پہلی ذبح کروا دیتے ہیں۔ تو مطلب کیا تھا؟ کھلانا ان کو بھی تھا، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو کسی کے لیے نہیں ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے کیا ہے، ہم صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اگرچہ کسی اور کا کر رہے ہوں، ہم یہ پکایا ہی تمہارے لیے تھا، یہ بنایا ہی تمہارے لیے تھا۔ ہمارے اندر بہت سے تکلفات ہیں اور یہ تہذیب مغرب ہے۔ آپ یقین کیجیے آج مغرب کے لوگ اپنی تہذیب سے تنگ آ کر اب وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ تہذیب مغرب کو اختیار کرنے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو اختیار کر لیں۔ یہ ابھی دیکھیے گا کہ یہ نیو ایئر نائٹ آنے والی ہے، سال کی پہلی رات، تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ یہ مسلم معاشرہ ہے نا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس قدر آتش بازی اور اس قدر خرچ، وہ بے شک حکومت کی طرف سے ہو، بے شک عوام کی طرف سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، آپ مجھے بتائیے کہ اس جو ہم خرچ کریں گے، جو ہمارے ٹیکسوں سے خرچ ہوگا، ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ سوال تو ہونا ہے کہ جو تم کو دیا تھا وہ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، بے شک وہ معمولی سا کیوں نہ ہو، تو اس کا کیا جواب ہمارے پاس ہوگا کہ ہم تہذیب مغرب کے اتنے نمائندے بنے تھے؟ ہمارے دین کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر ایسی تعلیمات نہیں ہے کہ ہم دن منانے لگ جائیں، ہم ایسی باتیں کریں، ایسی خرافات میں اپنے پیسے اور مال کو خرچ کریں۔ ایک ہوتا ہے اسراف، وہ ہوتا ہے کہ جائز کام کے اندر آپ زیادہ خرچ کر دیں، یہ ہے اسراف۔ اور تبذیر کیا ہوتا ہے کہ ناجائز کام ہے اس پہ آپ خرچ کر رہے ہیں۔ انہی تبذیر کرنے والوں کو قرآن مجید شیطان کے بھائی قرار دیتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بھائی تو نہیں بنتے، لیکن شیطان کے بھائی ضرور بنتے ہیں، ایسے کاموں پہ ضرور خرچ کرتے ہیں جس کا شریعت کے اندر نہ اجازت ہے، بلکہ ایسے بھی کئی امور ہیں جو ہماری شریعت کے اندر حلال ہی نہیں ہے، ان پہ ہم بے شمار خرچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ تہذیب مغرب کے اثرات ہیں جو ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور ہم اس سے کسی صورت اپنا دامن بچانا نہیں چاہتے۔ اگر آج ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہے اور ہر سطح پہ اپنانا ہے، آپ کو دیکھیے زندگی میں سکون بھی ملے گا، وہ پیار بھی ملے گا، وہ محبت بھی ملے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابیوں سے سرفراز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نام ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کریں، اس کی خوشنودی کے کام کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو، وہ چاہے فکری ہوں، عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، عمل سے تعلق رکھتے ہوں، ہماری معاشرت سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے گھر سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے دوست احباب سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی جس بھی بارے میں کوئی بھی حکم آیا ہے ہم اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه